بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا رواہ مسلم. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ متنطعون تکلف کرنے والے، پریٹینڈ کرنے والے ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے. متنع، متنطع، متنطع کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ جو اپنے دینی معاملے میں اور دنیاوی معاملے میں دونوں میں بہت زیادہ سختی کرنے والا ہو، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ بال کی کھال نکالنے والا. یعنی جس چیز کو شریعت نے جس دائرے میں رکھا ہے بس وہ اس سے آگے نکلنا چاہتا ہے. جو چیز جتنی ہے اس کو مزید سخت بنانا چاہتا ہے. بعض لوگوں کی عادت ہو جائے کہ ہر چیز میں بال کی کھال، بال کی یعنی ایسا کیوں، ایسا کیوں، یہ ایسا کیوں، ایسا ہونا چاہیے، یہ نہیں، وہ نہیں. ہر چیز کی اتنی ڈیپ اور گہرائی میں، اتنی ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ آخر کار بھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 3 مرتبہ یہ جملہ فرمایا کہ متنطع لوگ ہلاک ہو گئے. یعنی جنہوں نے اپنی جانوں پر سختی کی تو پھر اللہ کی طرف سے ان کے اوپر سختی کی گئی. جو سختی نہیں کی انہوں نے اپنے آپ پر سختی کی. میرے خیال سے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ نقل کیا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی کے بارے میں یہ ذکر کیا گیا کہ فلاں صاحب جو ہے، یا کسی نے آ کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کہا کہ میں حلوہ نہیں کھاتا ہوں، یا کسی کے بارے میں کہا کہ وہ حلوہ نہیں کھاتے ہیں. تو کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ تو کہا کہ شاید میں اس کا شکر ادا نہ کر سکوں، شاید میں اس کا شکر ادا نہ کر سکوں. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ انہ احمق، کہ یہ بیوقوف انسان ہے، یہ پگلایا انسان ہے. تو کہتا ہے کہ تو حلوے کا حق ادا نہیں کر سکتا. روایت میں تو یہ آتا ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ اور میٹھی چیز کو پسند فرماتے تھے. کان یحب الحلوہ، کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز کو پسند فرماتے ہیں. اور یہ جو انسان کہہ رہا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف ایک کیا ہے، ایک پریٹینشن ہے. یہ بالکل یعنی اس طرح سے کر رہا ہے کہ جیسے کہ واقعتاً اس کو اس کی شکر گزاری کرنے والا ہے، ورنہ اس کے یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے، اس میں حقیقت کوئی نہیں. اگر یہی بات ہے کہ تو یہ سوچ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کا شکر کیسے ادا کروں گا، تو پانی بھی تو اللہ کی نعمت ہے. پانی بھی تو، ٹھنڈا پانی، میٹھا پانی، یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے. اس کا شکر تو کیسے ادا کر سکے گا؟
کہا کہ یہ صرف زبانی باتیں. پچھلی حدیث میں ہم نے یہ باب جو ہمارا چل رہا ہے اعتدال کا باب ہے کہ شریعت خود اس امت کے متعلق امت وسطیٰ کہا گیا ہے کہ اس امت کو اللہ نے امت وسطیٰ بنایا ہے, معتدل امت بنایا ہے. اس کے ہر عمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے, شریعت کے ہر حکم کے اندر اللہ نے اعتدال رکھا ہے. پچھلے ہفتے ہم نے حدیث پڑھی تھی, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے. پوچھا کہ نبی کے اعمال کیا کیا ہے؟ تو بھائی نبی کو تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نبی تو بخشے بخشا ہے. کسی نے کہا کہ میں نمازی پڑھتا رہوں گا, کسی نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا. تو نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا اور اعتدال کی راہ بتایا. پھر آخر میں کون سا جملہ فرمایا تھا؟ فمن رغب عن سنتی فلیس منی. یعنی اعتدال کا راستہ سنت کا راستہ ہے. ہر چیز میں اگر معتدل راستہ تلاش کرنا ہو, کہ بہت سی مرتبہ انسان کو کیا آتا ہے, تھوڑا سا جوش آتا ہے, کوئی بیان سن لیا یا کبھی کوئی لچھے دار تقریر سن لی, یا ہے کہ کبھی وہ ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے, کمی ہوتی ہے, تو کبھی بوسٹ ہوتا ہے تو اتنا ہائی ہوتا ہے کہ بس وہ یہ لگتا ہے کہ وہ حسن بصری کے پاس پہنچ گیا ہے, اور پھر ڈاؤن ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ یعنی اس کو ابھی تلاش کرو تو ملتا ہے نہیں. شریعت نے اعتدال سکھایا کہ وہ عبادت شریعت کے اندر مقصود ہے جو تھوڑی ہو لیکن دوام کے ساتھ, جس میں اعتدال. ورنہ یہ نہ ہو کہ ایک دن بالکل پوری رات بیان سنا اور پھر دوسرے دن ایک بھی نماز ہی نہیں پڑھی, ظہر تک سوتا رہا, عصر کے وقت اس کی آنکھ کھلی ہے. تو یہ ایسا جوش شریعت میں کیا نہیں ہے, مقصود نہیں ہے. شریعت کے اندر اعتدال سکھایا گیا. حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ متنطع, ایسا انسان جو تکلف کرنے والا, پرٹینڈ کرنے والا, زبردستی اپنے آپ پر سختی کرنے والا. دینی معاملے کے اندر سختی کرنے والے بھی ہلاک ہو گئے. قرآن نے بنی اسرائیل کے متعلق لکھا ہے, جب بنی اسرائیل کے اندر مرڈر ہوا, ان کے متعلق تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آدمی نے کسی کی بیٹی کا ہاتھ مانگا, کسی کا رشتہ مانگا, تو اس نے منع کیا تو اس کو قتل کر دیا. اب قتل کر دیا, اس کا مرڈر ہو گیا, لیکن کس نے قتل کیا یہ پتہ نہیں ہے, کون قتل کرنے والا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ بھائی ایسا کرو, ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ, اللہ تم کو یہ حکم دیتے ہیں کہ بھائی ایک بیل لاؤ, ایک گائے لاؤ, اس کو ذبح کرو, اور اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا ٹکڑا جو ہے, کوئی بھی گوشت کا ٹکڑا, اس جو باڈی ہے, جو میت ہے, اس کے بدن کے ساتھ لگاؤ, وہ میت بول دے گا کہ کس نے اس کو مارا ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اس کو ذبح کرنا ہے اور گوشت کا ٹکڑا اس کے ساتھ لگانا ہے, وہ میت خود بولے گا. تو بنی اسرائیل تو پہلے سے شریر تھے, ان کو بال کی کھال نکالنے کی عادت تھی ہر چیز میں. یہ متنطع ہلاک ہو گئے. کہنے لگے قولوا اتتخذنا ہزوا, آر یو سیریس؟ واقعی نام یعنی یہ مذاق تو نہیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ ایسے کیسے ہوگا کہ ایک جانور کو ذبح کریں گے, اس کا گوشت لگائیں گے تو پھر وہ مردہ بولے گا. ان کو یہ نہیں دکھا کہ یہ نبی کہہ رہا ہے. اب ان کو حکم دیا تھا کہ بھائی اس طرح سے کرو, تو ان کو مذاق لگا. اب سیدھی بات مان لیتے, نبی کی بات مان لیتے کہ بھائی گائے ذبح کر لو, بیل ذبح کر لو, آپ کو یہ جو ہے مردر کا پتہ چل جائے گا, آپ کو قاتل کا پتہ چل جائے گا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فرمایا کہ قول ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی, کہ ذرا اپنے رب سے پوچھو نا کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے. قول ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. اب سیدھا حکم تھا بقرہ. اب بقرہ میں کیسی بھی گائے ذبح کرتے, کیسا بھی بیل ہوتا, وہ سب چل جاتا. لیکن جب تم سختی کرو گے تو تم پر سختی کی جائے گی. تم جتنا ڈیپ میں جاؤ گے تکلیف کس کو ہوگی؟ تم کو ہوگی. بعض لوگوں کو ہر معاملے میں بس
اتنا ڈیٹیل میں جاتے ہیں اور پھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ بھائی اب یہ چیز تمہارے لیے نہیں ہے. پھر آگے بہت سی مرتبہ نہیں، تحقیق کرنی چاہیے، تحقیق اپنی جگہ پر ہے، تحقیق الگ مسئلہ ہے، تحقیق الگ چیز ہے، لیکن تحقیق کے بجائے نے کہا کہ اس کو اتنی تحقیق کرنا اور اتنے اندر چلے جانا کہ وہ بیچارہ سامنے والا بھی پریشان ہو جائے کہ یہ کیا ہے. اتنی بھی ڈیٹیل شریعت میں کیا نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تم خود تکلیف میں پڑ جاؤ، جیسے یہ بنی اسرائیل نے کیا کہ قول ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی، اپنے رب سے پوچھو کہ بھائی گائے کیسی ہونی چاہیے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا بقرۃ لا فارض ولا بکر، موٹی بھی نہیں ہونی چاہیے، پتلی بھی نہیں ہونی چاہیے. ففعلوا ما تؤمرون. ابھی بھی ان کو سیٹسفیکشن نہیں ہوا. اب کہنے لگے قول ادعو لنا ربک یبین لنا ما لونھا، ذرا کلر بھی پوچھ لو. نہیں، موسیٰ علیہ السلام سے کہنا کہ ذرا کلر بھی معلوم کر لو. اللہ نے کہا کہ قال یقول انھا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین. کہا کہ پیلی گائے ہونی چاہیے، دیکھنے والوں کو اچھی لگے. حالانکہ یہ کوئی چیز بھی شروع میں کوئی ریسٹرکشن، صرف اللہ کا سیدھا حکم تھا ان تذبحوا بقرہ. اب یہ ساری ڈیٹیل کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ لوگ بال کی کھال نکال رہے ہیں، پھر بھی سیٹسفیکشن نہیں ہوا. قال ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی قال انہ یقول انھا بقرۃ. آگے چل کے پھر وہی سوال کر رہے ہیں قال ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ کیسی ہونی چاہیے. ان البقرۃ تشابہ علینا، ہم کو ذرا کنفیوژن ہو گیا ہے، تھوڑے ہم کنفیوز ہو گئے ہیں، ابھی بھی ہم کو ذرا یہ نہیں ہوا. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ریسٹرکشن آیا کہ ایسی ہونی چاہیے کہ جس نے کوئی کھیت نہ جوتا ہو، جس نے کوئی پانی نہ کھینچا ہو، ایسی گائے ہونی چاہیے. اب یہ ساری ریسٹرکشن آ گئی. اب یہ لوگ گائے تلاش کرنے کے لیے نکلے تو ایک آدمی کے پاس ملی، یعنی یہ ساری کنڈیشن کوالٹیز والی جو گائے ہے وہ ایک ہی آدمی کے پاس جا کے ملی ان کو. بھائی جو بازار میں ایک ہو تو وہ دام بھی کیا لگائے گا، صحیح لگائے گا نا، وہ فری میں تھوڑی دے گا. سیدھی اگر گائے خرید لیتے تو کوئی بھی گائے چل جاتی، لیکن انہوں نے سارے سوال پوچھ کے اپنے لیے کیا کر دی، خود بھی ہلاک ہوئے اور پریشانی اور تنگی اپنے لیے کھڑی کر دی. تو انسان بیجا سوال کر کر کے کیا کرتا ہے، اپنے لیے تنگی. بہت سی مرتبہ انسان کسی جگہ میں جاتا ہے، اب بھائی دیکھا کسی کے بھائی کھانے کی جگہ تھی، چلو بھائی دیندار لوگ رہ گئے، داڑھی والے لوگ لگ رہے ہیں، ماشاءاللہ نیک طبیعت والے لوگ لگ رہے ہیں. تو ایک طریقہ تو یہ تھا کہ چلو بھائی پوچھ لیا کہ بھائی کھانا حلال ہے آپ کے یہاں؟ تو کہا کہ الحمدللہ حلال ہے. انسان کھا لیتا. اب سب لوگ اب جا کے پوچھا کہ بھائی کھانا حلال ہے، اچھا آپ کا سپلائر کون ہے، کہاں سے آتا ہے، کس کے پاس سے آتا ہے، اس کا سپلائر کون ہے. پوری بال کے کھال نکالتے ہوئے اس کو پھر ایک جگہ ہے کہ بھائی اس کو اب ڈاؤٹ ہو گیا کہ اس کا سپلائر تو وہ ہے. اب پہلے کھا لیتا تو کھانا کھا سکتا تھا، اب اتنی ڈیٹیل میں گیا، اب اسی کے لیے کیا ہو گئی، تنگی ہو گئی اور نہیں کھا سکتا وہاں پر. تو انسان اتنی بھی ڈیٹیل میں نہ جائے. قرآن کہ متنطع کیا ہو گئے، ہلاک ہو گئے. متنطع کیا ہو گئے. شریعت اعتدال سکھاتا ہے، قول میں بھی، فعل میں بھی، عمل میں بھی. انسان اپنے اقوال کے اندر بھی اعتدال رکھے، اپنے اعمال کے اندر بھی اعتدال رکھے. جیسے کہ صحابہ کا یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ قسم کھا لی کہ ہم تو اب نماز ہی پڑھتے رہیں گے، کوئی آگے ہم نکاح ہی نہیں کریں گے. عمل وہ دیکھا جائے گا جو سنت کے مطابق ہو. سنت کا راستہ یہ اعتدال کا راستہ ہے. ورنہ خود حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ تم اگر بہت زیادہ اپنے آپ پر بوجھ ڈالو گے، تکلیف ڈالو گے، پھر آگے چل کے تم اس کو آگے حدیث آ رہی ہے، تم اس کو نبھا نہیں سکو گے. ابھی تو جوانی ہے، کر لو گے، آگے چل کے تم اس کو نبھا. اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکے گا، تم عمل کر کے تھک جاؤ گے. اتنا ہی لازم کرو جتنا کر سکتے ہو، لیکن پابندی سے کرو. اس لیے حدیث پاک میں، مسلم شریف وغیرہ کی روایت میں آتا ہے کہ انسان بہت سی مرتبہ اس کو نیند کا غلبہ ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے. اب تہجد پڑھنے کے لیے اٹھ گیا اور نیند میں دعائیں مانگ رہا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند کے غلبے کی وجہ سے دعا کے بجائے اس کی زبان سے کیا نکل جائے، بد دعا نکل، اور وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور قبول نہ ہو جائے.
جس چیز کا شریعت نے تجھے پابند نہیں بنایا ہے. میں نے پچھلے ہفتے بھی مثال دی تھی. جب تک طبیعت میں نشاط ہے نماز بھی پڑھو تلاوت بھی کرو, لیکن تب طبیعت میں جب سستی آنے لگے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ تو بے احترامی ہے کہ کلام کھلا ہوا ہے, اب انسان پیر پھیلائے ہوئے ہیں, کبھی یوں مر رہا ہے کبھی یہ ہو رہا ہے. بھائی نہیں پڑھ سکتا, تھوڑی دیر کے لیے بند کر دے, تھوڑی سی فریش ہوا کھا لے, فریش ہو جائے, پھر آگے پڑھنے کے لیے بیٹھ جائے. اس کا تو مکلف نہیں ہے کہ تو اپنے آپ پر زبردستی کرے, اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر انسان یہ کرے. پھر تہجد کی مثال میں نے دی کہ اٹھا ہے, اب زبردستی کر کے اٹھا ہے, نیند کا غلبہ ہے ادھر. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے تحت وہ دیہاتی کا وہ لطیفہ بیان کیا ہے. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے دیہاتی کو ہمارے یہاں دوم کہتے ہیں, دوم یو پی کی زبان میں دوم کہتے ہیں, یعنی یہ جو مزدور ہوتا ہے اس کو دوم کہا جاتا ہے. مزدور جو ہوتا ہے اس کو دوم کہا جاتا ہے. تو ایک مزدور تھا بیچارہ, شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اسی کے تحت کہ وہ کسی کے یہاں کام کرتا تھا, مزدوری کرتا تھا, کھیت کے اندر کاشتکار تھا, کھیتی کرتا تھا. تو دور اس کا کھیت تھا کہ روزانہ چل کے جاتا تھا, چل کے بیچارہ آتا تھا. آج آنے جانے کا کوئی سبب اسباب اس کے پاس نہیں تھا, چلتے ہوئے جاتا تھا, سہولت نہیں تھی اس کے پاس. تو جاتے جاتے اللہ سے دعا کرتا تھا, اللہ ایک گھوڑا دے دے, اللہ ایک گھوڑا دے دے. بڑا روزانہ لمبا چلنا پڑتا ہے اور چلتے ہوئے آنا پڑتا ہے, اللہ ایک گھوڑا دے دے. اب ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کھیت میں کام کرنے کے لیے گیا ہوا تھا, تو وہ تو مزدور تھا, کسی دوسرے کے کھیت میں کام کرتا تھا. اسی کے بازو میں ایک کھیت, وہ جو اس گاؤں کا چودھری تھا, سرپنچ, چودھری جو ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے گاؤں کا, سرپنچ جو ہوتا ہے اس کا کھیت تھا. تو وہ اپنے کھیت میں گھوڑا لے کر آیا تھا, اس کے پاس ایک گھوڑی تھی. اب وہ گھوڑی جو تھی وہ پیٹ اور حاملہ تھی, اس گھوڑی کو بچہ ہو گیا اس کے کھیت کے اندر. اس کے کھیت میں اس کی گھوڑی کو بچہ ہوا. اب بچہ تو بہت چھوٹا ہوتا ہے, وہ چل نہیں سکتا ہے. تو وہ سرپنچ, وہ گاؤں کا چودھری تھا, وہ کسی کو تلاش کر رہا تھا کہ اس کو لے جانا ہے گھر. تو اس نے اس مزدور کو کھیت میں کام کرتے ہوئے دیکھا اور اس کو بلایا کہ یہ میری گھوڑی لے لے, کہ اس نے ابھی بچہ جنا ہے, یہ بچہ جو ہے اس کو تو اٹھا لے. تو اس کو کیسے اٹھاتا, تو اس نے اپنے گلے کے اندر پیچھے اس کو ایسا کر کے اٹھا لیا گھوڑی کو, اور گھوڑی کا جو بچہ تھا وہ. اب وہ اٹھا, کیونکہ گاؤں کا سرپنچ ہے, چودھری ہے, اس کو منع بھی نہیں کر سکتے. وہ اٹھا کے جا رہا ہے اور راستے میں اپنے آپ سے بات کر رہا ہے کہ اللہ مانگی تھی نیچے دے دی اوپر, اللہ مانگی تھی نیچے تو نے دے دی اوپر. وہ من میں کر رہا ہے, کیونکہ بھائی اس نے تو گھوڑا مانگا تھا. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کوئی انسان بہت سی مرتبہ چیز مانگتا ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا مانگ رہا ہے. مانگنے کا بھی طریقہ آنا چاہیے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ حزب الاعظم وغیرہ کا اہتمام کرے. وہ دعائیں جو نبی سے منقول ہیں وہ بالکل گارنٹیڈ دعا ہے, وہ مقبول دعائیں ہیں, مستجاب دعائیں ہیں. بہت سی مرتبہ انسان بولتا ہے کہ بھائی کیا مانگے, مانگنے کا بھی طریقہ سلیقہ ہے, اس کا انداز آنا چاہیے انسان کو. تو بھائی حزب الاعظم کے اندر وہ ساری دعائیں جمع کر دی گئی ہیں. انسان صبح شام پڑھنے کی, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے, یہاں سے بھی چھپی ہوئی ہے. انسان اب تو ایپ وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے, انسان اس کا اہتمام کرے, بہت اچھی اچھی دعائیں ہیں اس کے اندر. تو بھائی بہت سی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ انسان خود تکلیف میں پڑ جاتا ہے. جب انسان اعتدال کی راہ سے ہٹتا ہے, اعتدال کی راہ سے ہٹتا ہے تو خود تکلیف میں پڑ جاتا ہے. اور اعتدال کی راہ کون سی ہے؟ سنت کی راہ. اپنی دنیاوی امور کے اندر بھی, اپنے دنیاوی امور کے اندر بھی انسان کو اعتدال رکھنا چاہیے. بہت زیادہ کچ 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 بال کی کھال نہیں نکالنی چاہیے, ورنہ پھر کیا ہوتا ہے, آپ سب کو تجربہ ہے, انسان پوری زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی موقع ایسا آیا ہوگا کہ آپ خود سوچے کچھ دیر کے لیے کہ بہت ساری چیزیں ہوں گی جو انسان کو مل سکتی تھی, لیکن انسان کو بہت زیادہ اس کی ڈیٹیل میں جانے کی وجہ سے انسان کیا ہو جاتا ہے, اس نعمت سے محروم ہو جاتا ہے. پھر انسان کو بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ کاش اتنی ڈیٹیل میں نہ جاتا. نبی نے 3 مرتبہ فرمایا کہ ہلاک ہو گئے. ہلاک ہو گئے کہ کیا مطلب, یعنی دنیا میں تو انہوں نے نقصان اٹھایا اپنا,
اور جنہوں نے دین میں سختی کی وہ تو دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے، آخرت بھی نقصان اٹھائیں گے. ایک بادشاہ تھا، اس کو گدھا چاہیے تھا. اس کو کیا چاہیے تھا؟ گدھا چاہیے تھا. اب اس کی گدھے کی جو کنڈیشن تھی بس یہی کہ ایسا چاہیے، ویسا چاہیے، اتنا ہائٹ ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کے کلر ایسا ہونا چاہیے، اس کے آنکھ کے قریب ایسا ہونا چاہیے. بہت سارے گدھے اس نے دیکھے، لیکن کسی گدھے نے اس گدھے کو امپریس نہیں کیا. کوئی گدھا اس کو امپریس نہیں کر سکا. یہ ہوتا ہے کہ انسان جب بہت زیادہ ہی کرنے والا ہوتا ہے نا، پھر وہ گرتا ہے. ایک آدمی کے متعلق پتہ چلا کہ اس کے پاس ایک گدھا ہے، اور اس نے اس کی بڑی اعلیٰ قیمت رکھی ہے، بہت مہنگا، بہت مہنگی قیمت رکھی. معلوم کروایا کہ بھائی ایسی کون سی خاص بات ہے اس گدھے کے اندر کہ اس کی قیمت اتنی اعلیٰ ہے. تو بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ وہاں پر اس گدھے والے کے پاس گیا دیکھنے کے لیے کہ بھائی ایسا تو کون سا گدھا ہے اتنا مہنگا گدھا. تو اس نے کہا کہ بھائی تیرے گدھے کے اندر ایسی کون سی خاص بات ہے؟ تو کہا کہ میرے گدھے کے اندر خاص بات یہ ہے کہ اس کے اوپر جو بھی بیٹھتا ہے اس کو مکہ مدینہ دکھائی دیتا ہے. اس کے اوپر جو بھی بیٹھتا ہے اس کو کیا دکھائی دیتا ہے؟ مکہ مدینہ دکھائی دیتا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ تو بہت اعلیٰ صفت کا گدھا ہے، اس کی تو قیمت ہوگی ہی پھر. تو بادشاہ نے اپنے وزیر کو کہا کہ چل بیٹھ اس کے اوپر. اپنے وزیر سے کہا کہ اس کے اوپر بیٹھ، تاکہ پہلے تو دیکھ کر معلوم کر واقعہ یہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. تو وزیر جیسے ہی بیٹھنے کے لیے جا رہا تھا تو اس گدھے والے نے کہا کہ اس کے اوپر مکہ مدینہ اسی کو دکھائی دیتا ہے جو امانت دار ہو، زبان کا سچا ہو، وعدے کا پکا ہو، جس نے کبھی زندگی میں رشوت نہ لی ہو، اسی کو دکھائی دیتا ہے. اچھا اب یہ وزیر بیٹھ گیا اس کے اوپر. اب وزیر آگے دیکھ رہا ہے، اوپر دیکھ رہا ہے، دائیں بائیں پیچھے، کچھ بھی اس کو دکھائی نہیں دے رہا ہے. کچھ ہوگا تو دکھائی دے گا، لیکن اب اس کے دل میں بات آئی کہ اگر میں نے کہا کہ مجھے نہیں دکھائی دے رہا ہے تو میرے سارے فراڈ پکڑے جائیں گے. بادشاہ کو پتہ چل جائے گا کہ جو میرا وزیر ہے وہ سب سے بڑا چور ہے، اس لیے اس کو دکھائی نہیں دے رہا. اب بادشاہ انتظار کر رہا ہے کہ بھائی بتاؤ بھی کہ کیا دکھائی دے رہا ہے تمہیں. اب کیا کہتا ہے؟ کہا کہ بادشاہ سلام میں کیا کہوں، مجھے جو دکھائی دے رہا ہے آپ بیٹھیں گے تو بس آپ کی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. وہ چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بیٹھیں گے تو بس آپ حیرت سے ہو جائیں گے. وہ مکہ دکھائی دے رہا ہے، وہ مدینہ دکھائی دے رہا ہے. بادشاہ تو بڑا خوش ہو گیا. اب چونکہ اس کو تو اپنی عزت بچانی تھی وزیر کو، تو بادشاہ نے کہا میں بیٹھتا ہوں. بادشاہ سلام آپ تشریف لائیں. اب بادشاہ آیا، بادشاہ بیٹھا ہے، بادشاہ کو بھی کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے. وہ بھی آگے پیچھے تلاش کر رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن شرط اس نے جو رکھی تھی، بادشاہ کو اگر یہ کہے کہ مجھے نہیں دکھائی دے رہا ہے تو کہا کہ ساری رعایا کے سامنے میرا منہ کالا ہو جائے گا کہ بادشاہ ہی سب سے بڑا چور ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ ہاں بھائی مکہ مدینہ کیا ہو رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے. اور جو قیمت تھی اس کو دی، وہ قیمت لے کے آگے بنا. متنطع کہ جو زیادہ کیا کرتا ہے، زیادہ ہوشیاری دکھاتا ہے ہر معاملے میں، چاہے دین کا معاملہ ہو، تو کیا ہوتا ہے بھائی وہ منہ کی کھاتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ منہ کی کھاتا ہے. تو کہاں متنطع ہلاک ہو گئے. اور اعتدال والا راستہ جو کون سا ہے؟ وہ سنت والا راستہ. اسی لیے پچھلی حدیث میں نبی نے فرمایا، پوری بات بتانے کے بعد، فمن رغب عن سنتی. نبی نے ان تینوں صحابہ کو کیا کہا تھا جب انہوں نے قسمیں کھائی تھی کہ میں نماز ہی پڑھوں گا، پڑھتا رہوں گا، میں نکاح نہیں کروں گا، میں روزے رکھتا رہوں گا. نبی نے ان کو فرمایا کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں اٹھتا بھی ہوں، میں قیام بھی کرتا ہوں. نبی نے اعتدال کا راستہ بتایا. پھر نبی نے آخر میں وہی بات، فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جو میرے راستے سے ہٹ کر چلے گا وہ میرا نہیں ہو سکتا. یعنی جو میرا راستہ ہے وہ اعتدال والا راستہ ہے.
حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ پاک تشریف لائے، ہر معاملے میں انسان کہیں بھی ہو، اب نبی کی سنت جو ہے نا یہ معیار ہے، نبی کی سنت یہ معیار ہے. چاہے کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا ولی ہو، وہ چاہے کیسی کرامت دکھائے، لیکن اس کی زندگی سنت سے ہٹی ہوئی ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا. انسان کوئی عمل کرنا چاہے تو بول کہ بھائی اعتدال والا عمل کون سا ہے، تو کہا کہ نبی کا طریقہ دیکھو. اپنے آپ کو، صحابہ کی یہ عادت تھی کہ وہ نبی کے پاس اپنے معاملات کو پیش کرتے تھے، نبی کی سنت کے اوپر اپنے معاملے کو پیش کرتے تھے. اگر عمل سنت کے مطابق ہوتا، ہر معاملہ نبی کے پاس. مدینہ جب ہجرت کر کے آئے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابی ہوتے تھے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ. زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلیل القدر صحابی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہر نبی کا حواری ہوتا ہے. حواری، عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کے متعلق قرآن میں آتا ہے قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم، تو وہاں میرا حواری زبیر ہے. ہر نبی کے سپورٹرز ہوتے ہیں، ماننے والے ہوتے ہیں، تو کہا کہ میرا حواری زبیر ہے. سر ہوا یہ تھا کہ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک باغ تھا، اور ان کے بازو میں ان کا ایک پڑوسی تھا. پہلے ان کا باغ آتا تھا، اس کے بعد ایک دوسرے صحابی کا باغ تھا، ایک دوسرے کا باغ تھا. اب جہاں سے پانی آتا تھا، تو چونکہ حضرت زبیر ابن عوام کا باغ پہلے ہے، ان کا باغ بعد میں ہے، تو پانی پہلے ان کے باغ میں آتا تھا. جب ان کا باغ یہ ہوتا تھا، پھر یہ پانی کو ریلیز کر دیتے تو آگے والے باغ میں جاتا تھا پانی. اب ان دونوں میں تھوڑی سی انبن ہو گئی. ان کا کہنا تھا کہ آپ پانی میرے باغ میں آنے دیں پہلے. تو کہا کہ بھائی میرا باغ پہلے ہے تو پہلے پانی میرے باغ میں آتا ہے. اب ان دونوں میں تھوڑی سی یہ ہوئی، یہ دونوں تشریف لے گئے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات کو سنا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ فرمایا، اور فیصلہ یہ فرمایا کہ بھائی زبیر ابن عوام جو ہے رضی اللہ عنہ، کہ ان کے باغ کو پہلے سیراب کر لیا جائے. جب ان کا باغ کمپلیٹ ہو جائے، پانی ان کے باغ میں انف ہو جائے، تو یہ وہاں سے کھول دیں گے، آپ کے باغ میں پانی آ جائے گا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ فرمایا. اب زبیر ابن عوام جو ہے نبی کے پھوپھیزاد بھائی ہیں، نبی کے پھوپھیزاد بھائی ہیں. تو وہ جو تھے انہوں نے، صحابی تو نہیں ہو سکتے، اگر کوئی اعتراض کرے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کے بھائی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، اس لیے آپ نے ان کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے باغ میں پہلے پانی آنا چاہیے اور میرے باغ میں بعد. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر آیت نازل فرمائی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. فَلَا وَرَبِّكَ، اللہ قسم کھا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایمان ہی نہیں ہو سکتا، وہ ایماندار نہیں ہو سکتا. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، یعنی وہ انسان، میں اس بات کے اوپر اپنی وہ بات ذہن میں رکھے کہ طریقہ وہ اعتدال والا ہے جو سنت والا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کہا کہ وہ انسان ایماندار نہیں ہو سکتا ہے حتیٰ یحکموک، یہاں تک کہ یہ لوگ آپ کو حکم بنائیں، جج بنائیں، ثالث بنائیں اپنے تمام معاملات کے اندر. حتیٰ یحکموک، یہاں تک کہ یہ لوگ آپ کو حکم بنائیں، جج بنائیں، فیصل بنائیں. فیما شجر بینہم، جو ان کے آپس میں ڈسپیوٹس ہیں، اس کے جو ان کے آپس میں جھگڑے و اختلاف ہیں. پھر آپ جو فیصلہ کر دیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر آپ جو فیصلہ کر دے اس کے اوپر ان کو سیٹسفیکشن ہونا چاہیے، ان کے دل میں کوئی اعتراض، کوئی سوال، کوئی ناخوشی ہونی ہی نہیں چاہیے. کوئی سلیم و تسلیم. تو کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ اپنے تمام معاملات میں نبی کو حکم اور فیصل نہیں بناؤ گے، جج نہیں بناؤ گے، تم کامل مومن نہیں ہو سکتے. نبی کا طریقہ یہ فیصل ہوگا، جج ہوگا،
ثالث ہوگا کہ تمہارا عمل اعتدال کے اوپر ہے یا نہیں. تمہارا عمل اگر نبی کے عمل کے اوپر ہے تو تم اعتدال کے ساتھ. ایسے کئی چیزیں مل جائیں گی. صحابہ اپنے معاملہ نبی کے پاس آتے تھے, لاتے تھے, نبی ان میں فیصلہ فرماتے تھے. وہ تو بہت ہی مشہور ہے. آپ نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا. بہت بڑے جلیل القدر محدث, 17 سینچری کے اندر پیدا ہوئے. نہیں, پیدائش تو ان کی میرے خیال سے 16 سینچریز میں, انتقال ان کا 70s میں ہے. دہلی میں ان کی قبر ہے, شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. اور ان کے متعلق آتا ہے کہ ترکی النسل تھے. مدینہ پاک میں رہتے تھے. ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کی حضوری حاصل تھی. یہ جو حضوری کی جو اصطلاح ہے ان لوگوں کے لیے بولی جاتی ہے جن کو نبی کے دربار میں بار بار حاضری کی سعادت ملتی ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ بات کہیں حضرت مفتی محمد الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی کسی خطبات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو مدینہ میں رہتے تھے اور نبی کی در کی حاضری, بہت اعلیٰ درجے کے بزرگ تھے, ان کو یہ اشارہ کیا گیا, نبی کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ آپ ہندوستان تشریف لے جائیں, اور وہاں جو فقیر لوگ ہیں یہاں تک لکھا ہے کہ آپ ان کے اوپر نظر شفقت فرمائیں, شفقت کا معاملہ کرنا وہاں کے لوگوں کے ساتھ. تو اس شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضور میری جو یہاں کی آپ کے در کی جو حاضری ہے وہ مجھے وہاں کہاں ملنے والی ہے. تو یہ بتایا گیا ان کو خواب کے ذریعے کہ اللہ آپ کو وہاں بھی محروم نہیں رکھے گا, اللہ آپ کو وہاں بھی محروم. اس وقت ہندوستان ایک ہی تھا نا بھائی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دیکھیے کہ ایک اپنے ادنا خادم کو متوجہ فرما رہے ہیں ہماری ہدایت کے لیے, ہماری ہدایت کی فکر کے لیے اپنے ایک مخصوص خاص خادم کو مدینہ سے بھیج رہے ہیں. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. تو مدینہ چھوڑ کر ہندوستان آئے, دہلی میں ان کی قبر ہے. اپنے وقت کے معمولی نہیں, بہت مضبوط چوٹی کے عالم, بہت جلیل, ان کی حدیث کی شرحیں بھی موجود ہے, تصوف کی ان کی کتابیں موجود ہے. اس وقت وہی زمانہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے. حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی انہوں نے فائدہ اٹھایا. جب دہلی میں رہنے لگے اور وہاں لوگوں کی خدمت کرتے تھے, درس و دروس کرتے تھے, اور جہاں کسی کے متعلق پتہ چلتا تھا کہ کوئی عالم ہے, کوئی صاحب نسبت ہے, اس کی خدمت میں جاتے تھے اور استفادہ کرتے تھے. ایک مرتبہ پتہ چلا کہ دہلی میں کوئی فقیر ہے, ان کے یہاں بڑا ہجوم رہتا ہے, لوگوں کی آمد رہتی ہے, بڑا مجمع رہتا ہے ان کے یہاں. تو ان کی تو عادت تھی. خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ انہوں نے استفادہ کیا ہے, میرے خیال سے بیعت بھی کی ہے انہوں نے. تو ان کا جب پتہ چلا کہ کوئی دہلی میں فقیر آئے ہوئے ہیں تو وہ بھی پہنچے وہاں پر. دیکھو بڑا مجمع ہے, لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے. وہاں جا کے دیکھا تو کہا کہ ہم بھی استفادہ کرتے ہیں. وہ بھی بیٹھ گئے وہاں جا کر. ان کو آتے ہوئے دیکھا تو لوگوں کو ہٹائے, ان کو آگے آنے دیا اور ان کے سامنے ایک پیالہ پیش کیا کہ اس کو پی لو. تو دیکھا تو اس کے اندر شراب تھی. تو یہ دل میں کہنے لگے کہ میں تو ان کو بڑا ولی اور بڑا فقیر لوگوں کا مجمع دیکھ کر آیا تھا کہ بھائی یہ تو بڑے دہلی میں ان کے بڑے چرچے ہیں, لوگ ان کے اوپر بھیڑ لگائے ہوئے ہیں, ٹوٹ رہے ہیں ان کے لیے, یہ تو مجھے شراب دے رہے ہیں. کہا کہ شراب, کہا کہ نہیں, یہ میں نہیں پی سکتا.
یہ کیسے میں پیوں گا؟ یہ تو حرام ہے۔ کہا کہ میں اس کو رد کر کے، میں اس کو دھتکار کے یہاں سے نکل گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں جب رات میں سویا ہوں تو میں نے خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ دوڑ رہے ہیں، لوگ بھاگ رہے ہیں۔ تو جا کہ بھائی کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہوئے ہیں، فلاں کے گھر میں ہیں، وہاں سب نبی کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ تو کہا کہ میں بھی بھاگا خواب میں بھی دوڑ رہا ہوں۔ میں بھی دوڑتا ہوا وہاں پر پہنچا، اور جو دوسرے میرے ساتھ لوگ تھے وہ تو اندر چلے گئے، لیکن میں وہ دیکھ رہا ہوں کہ جہاں جس کمرے میں نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، اس کمرے کے دروازے پر وہ فقیر کھڑا ہے۔ اس دروازے کے اوپر وہ فقیر کھڑا ہے جس سے میں صبح مل کے آیا۔ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اور وہ مجھے ڈنڈا دکھا رہا ہے کہ تو نہیں جا سکتا، تو نہیں جا سکتا۔ میں نے جانے کی کوشش کی، اس نے مجھے نہیں جانے دیا، مجھے نکال دیا وہاں سے۔ میری آنکھ کھل گئی۔ صبح میری جب آنکھ کھلی ہے تو میں اس فقیر کے پاس گیا، اس فقیر کے پاس گیا۔ اب میں کچھ بولوں اس سے پہلے اس نے کہا کہ اب تو پی لو، اب تو پی لو۔ یہ اس کا تصرف تھا یا اس کا کوئی، بہت سے ایسے ہوتے ہیں، ایسے ضروری نہیں ہے کہ کوئی ولی اللہ ہو، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ اگرچہ وہ مومن نہیں ہوتے لیکن انہوں نے مجاہدات اتنے کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ دلوں کے اوپر کیا کر سکتے ہیں؟ تصرف کر سکتے ہیں، وہ تم کو وہ چیز دکھا سکتے ہیں جو حقیقت میں نہیں۔ شاہ عبد القدس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک تھا، پنڈت تھا، بڑا ماہر تھا، وہ ہوا میں اڑتا تھا۔ اس زمانے میں لوگوں کے اندر ارتداد پھیلا، لوگ اس کو دیکھ کر مرتد ہو رہے تھے، یہ تو مسلمان بھی کیسے اڑ رہا ہے؟ شاہ عبد القدس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے بتایا تو کہا کہ جب یہ اڑے تو مجھے بلانا۔ حضرت وہاں گئے ہیں اور حضرت نے اپنی جوتی نکالی اور کوئی دم کر کے اس کے اوپر سے اس کو جوتی کو چھوڑا ہے تو وہ جوتی اڑتی ہوئی اس کے اوپر گئی ہے، اس کو سر میں مارتے ہوئے اس کو نیچے لے آئی۔ تو یہ ایسے تصرفات یہ لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ تو کہا اب تو پی لو۔ تو شاہ عبد اللہ محدث رحمۃ اللہ فرماتے کہ اب تو مجھے اور بھی تعجب ہو گیا۔ تو کہا کہ نہیں، جس چیز کو نبی نے حرام فرمایا ہے، جس کی حرمت قطعی ہے، جس کو قرآن، جس کو خود نبی بیان کر کے گیا ہے، اور جس چیز کو نبی حرام کر کے جائے، اب تو کوئی نبی آنے والا نہیں کہ اس کو کوئی حلال کر سکے، اس کو تو نہیں پی سکتا۔ اب دوسرے دن میں نے خواب دیکھا، گھر چلا گیا، میں نے اس سے مجھے آفر کیا لیکن میں نے نہیں پی۔ دوسرے دن میں سویا ہوں، پھر وہی خواب، لوگ بھاگ رہے ہیں اور نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، میں بھی جا رہا ہوں، وہی فقیر وہاں پر کھڑا ہے، نہیں جانے دے رہا ہے مجھے، ڈنڈا لے کے دوڑ رہا ہے، کہ نہیں جا سکتے آپ۔ اور دوسرے دن میری آنکھ کھلی، اور کہا کہ نہیں، جس چیز کو نبی نے حرام کیا ہے، میں اب اس کے پاس میں گیا دوسرے دن واپس، تو مجھے شراب پیش کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ پی لے تجھے زیارت نصیب ہو جائے گی، یہ پی لے تجھے زیارت نصیب ہو جائے گی۔ اور اس کو نبی نے حرام کیا، اس کو میں کیسے، یعنی میں نبی کو دیکھنے کے لیے حرام راستہ اختیار نہیں کروں، میں اعتدال کی راہ نہیں چھوڑوں گا، سنت طریقہ میں نہیں چھوڑوں، جس کو نبی نے حرام کیا ہے، میں چاہے میں پوری زندگی محروم رہوں گا، چاہے میں پوری زندگی نبی کو نہ دیکھوں، لیکن یہ راستہ میں نہیں اختیار کروں گا، کیونکہ یہ نبی نے منع کیا ہے اس کو۔ یہ نبی کا ادنا امتی ہے، اپنے عمل کو نبی کے عمل کے اوپر پیش کر رہا ہے کہ واقعتاً میرا یہ جو عمل ہے، بہت سی مرتبہ انسان جذبات میں آ جاتا ہے نا، اللہ کی رہنمائی نہ ہو۔ میں نے 2-3 مجلس پہلے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی بیان کیا تھا، انسان بہک جاتا ہے، کیونکہ شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ، شیخ محدث عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دل میں کہنے لگے، اگرچہ میں نبی کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں لیکن میرا عمل تو نبی کے عمل کے مطابق ہے۔ نبی شراب کو ناپسند فرماتے ہیں، نبی نے شراب کو، اور میں شراب سے بچ رہا ہوں، تو
ایک انسان نبی کو دیکھے لیکن اس کا عمل کیا ہو، نبی کی شریعت کے خلاف ہو، تو وہ انسان کامیاب نہیں ہے۔ ایک انسان چاہے وہ ہزاروں مائل دور ہو لیکن اس کا طریقہ، وہ نبی کو نہ دیکھ سکے لیکن اس کا طریقہ نبی کا طریقہ ہو، اس کی اعمال کے اندر، اس کی زندگی کے اندر نبی کی سنتیں ہو، نبی کی شریعت کا پابند ہو، چاہے وہ نبی کو نہ دیکھ سکے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی میں نے کچھ جمعہ پہلے بیان کیا تھا کچھ مجلس کے اندر۔ حالانکہ وہ نبی سے کئی ہزاروں مائل دور ہے لیکن خود نبی نے ان کو منع کیا، لیکن ان کی زندگی سنت والی تھی۔ اور ایسے کتنے منافق تھے جو نبی کو سامنے بیٹھ کر دیکھتے تھے۔ اللہ نے پوری سورت قرآن میں نازل فرمائی، سورت المنافقون۔ آتے تھے نا بھائی، کتنے منافقین نبی کی خدمت میں آتے تھے، نبی کے سامنے آ کر بیٹھتے تھے، نبی کو دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے۔ تو کیا وہ ان صحابہ سے وہ اویس کرنی سے اعلیٰ ہو گئے؟ نہیں، اصل تو عمل ہے نا۔ حضرت معاذ ابن جبل کو نبی علیہ السلام یمن بھیج رہے ہیں، اور حضرت کتنی نصیحت ہے کہ وہ نصیحت کرنے کے بعد کیا فرمایا کہ معاذ اب جب تم آؤ گے تو مجھے نہیں دیکھو گے، تمہارا گزر میری قبر سے اوپر سے ہوگا، لیکن جو تقوی والے لوگ ہیں وہ مجھ سے قریب ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہی سوچا کہ بھائی میرا عمل جو ہے، میری جو خدمت ہے، وہ تو حدیثوں کو پڑھاتے تھے، حدیثوں کی شرح انہوں نے لکھی ہے، اس کی کامنٹری انہوں نے لکھی ہے، میرا عمل تو نبی کے طریقے کے مطابق ہے۔ تو اگرچہ میں نبی کو پوری زندگی نہ دیکھوں لیکن اگرچہ میں عمل کے ذریعے نبی کے قریب ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کو نہیں کر سکتا، اس کو نہیں پی سکتا۔ فرماتے ہیں کہ تیسرے دن جب میں سویا ہوں، یہ میں نے اپنی پوری کہ بھائی یہ طریقہ صحیح نہیں۔ تیسرے دن میں سویا ہوں تو پھر وہی خواب، وہی فقیر دروازے کے اوپر۔ اب کیا ہوا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جس دروازے کے اوپر وہ کھڑا ہے، کہ کہا کہ میں دروازے کے باہر ہوں، میں وہاں کھڑے ہو کے سوچ رہا ہوں کہ میں کیا تدبیر کروں، میں کس طرح اس کو یہ کروں کہ میں اندر جا سکوں۔ اتنے میں وہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کی آواز سنی، نبی علیہ السلام کمرے کے اندر سے یہ پکار رہے ہیں کہ بھائی 2 دن ہو گئے، عبدالحق کہاں پر ہے؟ 2 دن ہو گئے، عبدالحق کہاں ہے؟ تو کہا کہ میں نے نبی کی آواز سنی تو میں نے باہر ہی سے نبی سے خطاب کیا کہ اللہ کے حبیب میں باہر ہوں، یہ باہر ایک فقیر کھڑا ہے جو مجھے اندر نہیں آنے دے رہا ہے، ایک شرابی فقیر کھڑا ہے جو مجھے اندر نہیں آنے دے رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی صحابی کو بھیجا تلوار لے کے، اور نبی نے خود فرمایا کہ ایک کتے ہٹ یہاں سے، کتے ہٹ یہاں سے، اور کسی صحابی کو بھیجا وہ تلوار لے کے، وہ دوڑے ہیں اس کے پیچھے اور بھاگا، اور کہا کہ راستہ کھل گیا اور میں اندر گیا۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ 2 دن ہو گئے، آپ نے کہا کہ اللہ کے میں تو 2 دن آیا تھا لیکن یہ مجھے اندر نہیں آنے دے رہا، اور پھر یہ سارا ماجرا کہہ کے سنایا کہ مجھے شراب یہ کر رہا تھا اور میں نے شراب کو نہیں پیا۔ نبی علیہ السلام نے ان کے اس عمل کی تعریف فرمائی کہ تم نے بہت اچھا کیا۔ یہ تو ہو گیا، اور کہا کہ صبح اٹھا ہوں تو میرا دل بہت ہی خوش ہے، بہت ہی خوش ہے صبح میں، کیونکہ بھائی ان کو تو حضوری، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری ان کو حاصل تھی، تو مدینہ میں ان کو روزانہ ایسی چیزیں ملتی تھی۔ ہندوستان میں آنے کے بعد بھی اللہ نے ان کو معروم نہیں کیا۔ کہا کہ دوسرے دن میں اسی فقیر کے پاس گیا تو مجمع بیٹھا ہوا ہے، بہت بڑا مجمع ہے وہاں پر، تو جا کے دیکھا تو فقیر وہاں پر نہیں ہے۔ تو جا کے میں نے مجمع سے پوچھا کہ بھائی یہ کہاں ہے فقیر؟ تو کہا کہ کمرے میں۔ ہم نے تو کمرے میں جاتے دیکھا ان کو، تو کہا کہ میں کمرے میں گیا، دروازہ کھولا تو اندر کوئی بھی نہیں ہے، اندر کوئی بھی نہیں ہے، نہ کوئی کھڑکی ہے اندر۔ تو میں نے مجمع سے پوچھا کہ بھائی اندر سے کوئی نکلا ہے؟ تو کہا کہ ہم نے تو کسی کو نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو کہا کسی کتے کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو کہا کہ ہاں کتا نکل کے گیا۔ جس کو نبی کتا کہہ دے وہ انسان کیسے رہ سکتا ہے؟ جس کو نبی کتا کہہ دے وہ انسان، وہ آیا تھا شریعت کو مسخ کرنے کے لیے، شریعت کو مسخ کرنے کے لیے، کھلواڑ کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے اسی کو مسخ کر دیا، اس کا چہرہ ہی مسخ کر دیا۔ تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عمل کو جانچا ہے نبی کے عمل کے اوپر،
کہ جس چیز کو نبی حرام کر دے وہ کوئی حلال کیسے کر سکتا ہے؟ تو بھائی متنطع بات دوسری طرف چلی گئی کہ تکلف کرنے والا، چاہے دین کے اندر بہت زیادہ سختی کرنے والا، جب انسان اپنی سختی کرے گا تو اس کا نقصان خود ہی اٹھائے گا، دنیا کے اندر بھی دین کے اندر بھی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے اندر اعتدال نصیب فرمائے، فکر میں اعتدال نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود شریف سبحان اللہ